أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں اہل ایمان کو، ایمان والوں کو ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو، اہل ایمان، ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. اس ضمن میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے ایمان پر ثابت قدمی ہی ایمان کا بنیادی حق ہے. ایمان پر ہی جینا ہو، ایمان پر ہی مرنا ہو، ایسا ایمان نجات کا ضامن ہے. لڑکھڑاتا ایمان، زبان سے ایمان، اندر کفر، جب جی چاہا ایمان اور جب جی چاہا کفر، یہ قابل قبول نہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، جو لوگ ایمان لائے پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لائے پھر کافر بنے، پھر کفر میں آگے ہی بڑھتے رہے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرمائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے اور نہ ہی ہدایت ان کی قسمت میں ہے، اللہ انہیں سیدھا راہ دکھائیں گے. منافقین ایسے ہی تھے، کبھی ایمان والوں کی طرف آ گئے، کبھی کافروں کے ساتھ جا ملے، اوپر سے ایمان اندر کفر. یہودی بھی ایسے ہی تھے. یہودی ہی حقیقت میں ان منافقین کے پیشوا تھے. منافقین انہی یہودیوں سے نکلے، انہی سے ملے. یہودی بھی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچڑے کی پوجا کرنے سے کافر ٹھہرے، پھر توبہ کی، ایمان لائے، پھر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، ان کے انکار سے کافر بنے، اور پھر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ علیہ السلام کا مسلسل انکار کرتے رہے. تو یہ کبھی ایمان کی طرف جانا، پھر کفر اختیار کرنا، پھر ایمان، پھر کفر میں بڑھتے جانا، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں. بلکہ ارشاد فرمایا، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ایسے منافقوں کو خبر سنائیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب، صرف عذاب نہیں، ایسا عذاب جو درد سے ان کی چولے ہلا کر رکھ دے. بخشش کے بجائے عذاب الہی کے سزاوار ٹھہرے. باقی منافقین کا یہ طرز کیوں تھا؟ اوپر سے مومن، اندر سے کافر، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی پھر کافروں کی طرف. وہ اس لیے کہ انہوں نے
ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا، یہودیوں کو دوست بنایا، بری صحبت سے برے بن گئے۔ یعنی ایمان کی شمع بجھتی تھی، پھر جب منافق یہودیوں کے پاس بیٹھتے تو وہ کانا پھوسی کرتے، اسلام کے خلاف انہیں بھڑکاتے، وہ شمع اسلام پھر بجھ جاتی، یہ ایمان کی روشنی سے پھر اندھیروں میں چلے جاتے۔ تو ایک تو ایسے لوگوں سے دوستی جو نظریے عقیدے کے اعتبار سے غلط ہوں نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگوں سے بیٹھک اٹھک ایمان کی خرابی، بربادی اور ایمان سے محرومی کا ذریعہ بنتی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، وہ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو یہ دنیا کے اندر جو ان کی عزت بنی ہوئی ہے یہ ہاتھ سے نہ جائے۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم کیا انسانوں کے پاس، ان یہودیوں کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو؟ یاد رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، عزت والی ذات ہی اللہ کی ہے، المعز، عزتیں دینے والے، عزتیں تقسیم کرنے والے اللہ رب العزت ہے۔ لہذا جس کو عزت چاہیے عزت والے سے تعلق بنائے، کامل ایمان والا بنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا۔ عزت حاصل کرنے کا یہی نسخہ کیمیا ہے، یہی نسخہ کارگر ہے۔ پیسے سے عزت نہیں، دنیا کے جاہ و حشن، عہدے، اقتدار سے عزت نہیں۔ پیسے والے بھی ذلیل ہوتے دیکھے، جاہ و حشم والے بھی برباد ہوتے دیکھے، تخت پر بیٹھنے والے تخت پر لٹکائے گئے یہ بھی دیکھا گیا۔ اللہ والے ہی عزت پاتے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں۔ عزت حاصل کرنے کا ایک یہی رستہ ہے کہ عزت دینے والی ذات سے تعلق ہو جائے، پورا کامل سچا ایمان۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے، ان سے تعلق ہو، ان کی اطاعت ہو، ان کی محبت ہو۔ صحابہ کرام عزتیں پانے والے، اولیاء اللہ عزتیں پانے والے، یہ رستہ ہے عزتیں پانے کا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔